أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دوستو کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو آمنہ کے لال میں اللہ نے اپنے محبوب جیسا نہ کسی کو حسن دیا، نہ جمال دیا، نہ کمال دیا، نہ مقام دیا. اللہ نے اپنے محبوب کو خود ہی منتخب فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے، کیونکہ عرش بری کے اوپر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو کلمات لکھوائے قلم کے ذریعے وہ یہی تھے کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی رسول ہیں. پتہ چلا انتخاب اوپر سے ہوا لیکن پیدا مکہ میں ہوئے. آدم علیہ السلام پیدا جنت میں ہوئے، آباد آ کے دنیا میں ہوئے. آمنہ کے لال پیدا مکہ میں ہوئے اور آباد زمین و آسمانوں کو کر دیا. فرمایا ان کی شان اور مرتبہ رب نے نرالا بنایا، انفرادی بنایا. کبھی کوئی ہستی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکی. جو چیز بندے کے پاس بے وقت ہو یا اس کے پاس اس کی زیادہ اہمیت نہ ہو تو وہ تو بندہ بنا مانگے بھی دنیا کو دے دیتا ہے، کس کی مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، لے لو، خود بھی دے دیتا ہے. اور اگر اہم چیز ہو تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ مانگے گا تو تب دیکھوں گا کہ دینا ہے یا نہیں دینا. تو سارے نبیوں کو اللہ نے بنا مانگے دنیا میں بھیجا اور اپنے محبوب کو رب نے مانگنے کے بعد دنیا میں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبے کی تعمیر کا حکم ملا، آپ تھوڑے آگے آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے جو پیچھے جو ٹھہرے وہ بھی آگے آ جائیں، جگہ تو ہے یار، قریب قریب آ جائیں، 1-2 گھنٹے کی بات ہے، تھوڑا آگے آگے آ جائیں، حرکت کریں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ماشاءاللہ چلتے ہیں. کیا آگے آپ بھی آگے آ جائیں، کونے والے آ جائیں، جگہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہنا مان رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو اللہ نے
فرمایا کہ میرا ابراہیم آپ اجرت میں کیا مانگتے ہو مانگو۔ فرمایا اللہ اس کعبے کو آباد کرنے والا بھیج۔ اسماعیل علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی تھی اللہ سے۔ ایک دعا مانگی تھی اللہ مجھے اولاد دے، اور ایک مانگی تھی اللہ اس کعبے کو آباد کرنے والا بھی بھیج، اور اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اور اس شہر والوں پہ نعمتوں کی برسات برسا۔ اللہ نے ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا، یعنی تمام انبیاء میں بزرگی والے ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کسی نبی کا شان کم ہو، شان اپنی جگہ، یہ بھی ایک آپ کی صفت تھی کہ آپ بزرگی والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے داڑھی کا بال ابراہیم علیہ السلام کا سفید ہوا۔ اس سے پہلے کسی نبی کا یا کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے بال ابراہیم علیہ السلام کے سفید ہوئے۔ تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ہے، عجیب، پہلی دفعہ دیکھا بال بدن کا سفید داڑھی کا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا ابراہیم، میرا خلیل، یہ بزرگی ہے، سفید بال بزرگی ہے۔ فرمایا اگر بزرگی ہے تو پھر اس کو فزدہا، بڑھا دے۔ اللہ نے پوری داڑھی سفید کر دی۔ تو ابراہیم کا معنی بھی بزرگی والا۔ تو پہلی دعا قبول ہوئی تو اللہ نے اسماعیل دیا علیہ السلام۔ اسمع معنی ہے سن، ایل اللہ کا نام ہے۔ فرمایا میرے اللہ میری سن۔ اسماعیل کا معنی یہی ہے، تو اللہ نے سن کے اسماعیل دیا، اور انہیں کی پشت سے 41ویں پشت میں اللہ نے آمنہ کا لال دیا۔ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی پشت سے آئے، اور اکیلے آمنہ کے لال اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے پیدا ہوئے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے آب زمزم کا تحفہ دیا۔ ان کے قدم ایڑیوں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹا، جو آج تک دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ اور آمنہ کے لال کو رب ذوالجلال نے آب کوثر کا مالک بنایا۔ وہ ادھر نایاب ہے، وہ ادھر نایاب ہوگا۔ زمزم دنیا میں نایاب، اور کوثر آخرت میں نایاب ہوگی۔ اللہ نے 41ویں پشت میں اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آمنہ کے لال کو بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ تیری پشت میں ایک نور ہے، تو شیث علیہ السلام نے پوچھا آقا وہ میری پشت میں کس بات کا نور ہے؟ فرمایا نبی آخر الزمان کا نور ہے۔ اچھا مجھے ان کا تعارف کروائیں، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ان کی تعریف و تعارف میں تو نہیں کر سکتا، بیان جس رب نے ان کو محبوب بنایا ہے وہ خود ہی اس کی تعریف کر کے قرآن اتاریں گے۔ البتہ ان کی امت کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے غلطی کی جنت میں، تو اللہ نے میری غلطی پہ پردہ نہیں ڈالا، بلکہ اللہ نے میری غلطی کو کھول دیا۔ سارے فرشتوں کو پتہ چل گیا، حور و غلمان کو پتہ چل گیا، جنت کے در و دیوار کو پتہ چل گیا کہ میں نے اللہ کے حکم کی عدولی کی۔ اللہ نے اس پہ پردہ نہیں ڈالا،
بلکہ قیامت تک میری اولاد کو پتہ چلتا رہے گا کہ ہمارے باپ نے جنت میں کوئی غلطی کی۔ اس نبی کی امت آئے گی، جتنی بھی بڑے گناہ کریں گے اللہ ان کی غلطیوں پہ پردے ڈال دے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو بیٹا، میں نے 300 سال اللہ کے آگے روئے ہیں، رو رو کے گزارے ہیں، اور ساری اولاد آدم کے آنسو جمع کرو، اکیلے آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے، اتنی روئے ہیں اللہ کی محبت میں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر ان کو آنسو کو چھوڑ دو تو دریا کی طرح بہنے لگے۔ اس کے باوجود 300 سال لگے رب کو مناتے مناتے مناتے، جب نے رحمت پہ قدم رکھا تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میرے پاس جتنی الفاظ تھے وہ میرے منہ سے نکل چکے ہیں، ادا ہو چکے ہیں، اب میرے پاس آخری لفظ ہے، آخری التجا ہے، کیا؟ یا اللہ میرے مالک، میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں تو میرے سے راضی ہو جائے۔ آدم تجھے کیسے پتا چلا میرا کوئی محبوب ہے؟ اللہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے تیرے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنا نام عرش کے چاروں پائے پہ اللہ نے اپنا نام بھی لکھوایا، ساتھ اپنے محبوب کا بھی لکھوایا، ادھر اللہ ادھر محمد، ادھر اللہ ادھر محمد۔ جنت کی دیواریں ہیں، جیسے آپ مسجد میں ادھر اللہ ادھر محمد لکھ دیتے ہیں نا، کلمہ لکھے تو لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھ دیتے ہیں، اذان میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے۔ تو فرمایا جنت کی ہر دیوار پہ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے، جنت کی ہر حور ان کی آنکھوں میں ایک آنکھ میں اللہ دوسری میں محمد لکھا ہوا ہے۔ فرشتوں کے ہر فرشتے کی آنکھ میں ایک طرف اللہ دوسری طرف محمد لکھا ہوا ہے، بلکہ ان کی پیشانیوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تو بڑا معروف، میں نے پڑھا تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا جا میرا آدم، آج ہم نے تیری غلطی کو معاف کر دیا۔ فرمایا 300 سال رونے کے بعد رب نے مجھے معافی دی، وہ بھی میں نے اس کے محبوب کا واسطہ دیا۔ لیکن وہ امت آئے گی نبی آخر الزمان کی، اللہ کے محبوب کی، وہ جب گناہ کرے اور جب معافی مانگے اللہ اسی وقت معاف کر دے۔ 300 سال رونا نہیں پڑے گا، 100 سال رونا نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ نے اس امت کو یہ بھی اعزاز دیا کہ رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا دیں گے میں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نور نبوت چلتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ پہلے عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا تھا، پھر عبداللہ کی پیشانی میں۔ عبداللہ جس گلی سے گزرتے عورتیں رابطہ رکھتی اور نکاح کا پیغام دیتی کہ ہماری خوش نصیبی ہوگی عبداللہ تو ہم سے شادی کر دے۔ لیکن نبی کا باپ تھا، آخر الزمان اللہ کے محبوب کا، آنکھیں جھکا کے آگے نکل جاتے۔ جب آمنہ بنت وہب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اگلے دن آپ گزرے تو وہی جو راستہ روکتی تھی خاتون لڑکی سامنے آئی، جنہوں نے کہا اب میرے ساتھ نکاح کرو گی؟ اس نے کہا نہیں عبداللہ، جو چیز کل تیری پیشانی میں تھی آج وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آمنہ کے بطن میں چلی۔ یہ نور نبوت تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آپ میرے پیٹ میں آئے، فرمایا جب آمنہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو میری تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی، بلکہ کمزوریاں بھی میری ساری دور ہو گئی۔
آمنہ کے لال وطن میں آئے تو فرمایا کہ جب میں مکہ کی گلیوں سے گزرتی ہوں جس پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں گلاب کا پھول بن جاتا ہے۔ فرمایا پہلے گرمی جلاتی تھی، اب یہ حال ہے کہ میرے اوپر ایک بادل ہے جو ہر وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے۔ فرمایا اب تو کنارے پہ جاتی ہوں کنویں کے تو پانی پہلے سے کنارے پہ موجود ہوتا ہے۔ سہیلیاں پکڑ لیتی آمنہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ ہم بھی پانی بھر لیں، اگر تو چلی جائے گی تو پانی واپس چلا جائے گا۔ یہ معجزات ہے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے معجزات کا آغاز ہو گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، کسی نبی کو ایک معجزہ ملا پوری زندگی کے لیے، کسی کو 5 معجزے ملے، 4 ملے پوری زندگی کے لیے۔ آمنہ کے لال ابھی پیدا نہیں ہوئے معجزات کا پہلے آغاز ہو گیا۔ فرمایا میں ایک پہاڑ سے گزرتی تھی اور وہ پہاڑ مجھے سلام کرتا تھا اور کہتا تھا السلام علیک یا ام نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کی ماں میرا بھی تجھے سلام ہو۔ پہاڑ سلام کرتے تھے، فرماتی ہے مجھے درخت بھی سلام کرتے تھے، بلکہ مجھے غیب سے آوازیں بھی آتی تھی کہ آمنہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا محبوب ہے، امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب پیدا ہو جائے تو اس کا نام آسمانوں سے رکھا گیا محمد، اور آسمان پہ پہلا نام احمد ہے، زمین پہ متعارف ہوگا محمد کے نام سے۔ آج بھی تحقیق ہوئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ نام انسانوں کے رکھے گئے ہیں محمد نام رکھے، پوری تحقیق ہو۔ رب ذوالجلال قیامت کا دن آواز دیں گے، آواز آئے گی یا محمد، آواز آئے گی، سارے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں آواز نہیں دی، میں نے تو اپنے محبوب کو آواز دی ہے۔ اللہ ہمارا نام بھی تو محمد ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارا نام میرے محبوب کی نسبت سے ہے تو جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ اللہ جس نے ہمارا نام رکھا ان کے بارے میں اللہ فرمائیں گے جس باپ نے جس ماں نے تمہارا نام محمد رکھا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ فرمایا احمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ کائنات میں تعریف ہوگی وہ احمد، تعریف کرنے والا احمد ہے، اللہ کی تعریف کرنے والا احمد ہے، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی وہ محمد ہے۔ یعنی اگر آپ کہہ دیں محمد کہہ دیں، زور سے کہہ دیں تو آپ نے میں نے تعریف کر لی، کیونکہ محمد 2 دفعہ ہونٹ اوپر والا نیچے کو ملتا ہے، کہہ کے دیکھیں ملتا ہے نہیں ملتا؟ ملا ہے نا، اوپر والا نیچے کو محمد محمد۔ فرمایا میرا محمد زمین پہ جا اور جو تیرا نام لے اس کی میرے ساتھ ملاقات کروا۔ 2 دفعہ تیرے ہونٹوں نے میم کو چوم لیا، محمد والی میم کو۔ فرمایا اللہ کہو تو منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ نہیں ملتے، محمد کہو تو ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ شان اپنے محبوب کو خود عطا فرمائی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ولادت کا دن قریب ہے اور مجھے تقریب بھی نہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں عورتوں نے بتایا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ولادت کے دوران جیسے نئی زندگی ملی ہو۔ اللہ کا اعلان ہے جو عورت
درد زے کو برداشت کرے گی، صبر کرے گی، ہم اس کی ساری خطاؤں سے اس کو معاف کر دیں گے، پاک کر دیں گے۔ نامنا آپ کو تکلیف ہوئی، پر مجھے تو پتہ چلا، میں نے مڑ کے دیکھا تو لال موجود ہے۔ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو، گندا بھی ہے، غلیظ بھی ہے، نہلانا دھلانا پڑتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی فرماتی ہیں، فرمایا جب ہم نے بچے کو دیکھا تو بچہ پاک بھی تھا، صاف بھی تھا۔ سبحان اللہ بہت تھوڑا کہتے ہیں مزہ آ گیا۔ ایک قبر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی تو ایک اللہ والا گزر رہا تھا، قرآن کی آواز سنی تو حیران ہو گیا، قبر سے قرآن کی آواز۔ تو قریب کیا اللہ سے کہنے لگا، اللہ جب آپ نے یہ بات کھول دی تو مجھے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کس قبر سے آواز آ رہی ہے۔ پتہ چلا اس قبر سے آواز آ رہی ہے۔ قریب کیا، اللہ نے اس روح سے ملاقات کروائی۔ اس بندے نے پوچھا یہ قرآن تو پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کیسے؟ قبر میں تو سونا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ اگر تو نے مجھے اختیار دیا قبر میں سونے اور جاگنے کا تو میں اللہ سے التجا کروں گا، اللہ میں سوتا نہیں ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، اللہ میں جاگوں گا۔ کیوں؟ فرمایا میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا۔ اللہ نے مجھے قبر میں آتے ہی پوچھ لیا سوتا ہے یا جاگتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جاگوں گا۔ پھر کیا کرے گا اتنی لمبا؟ اللہ تیرا قرآن پڑھوں گا۔ کل پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کتنی ختم کر لیے قرآن کے؟ صاحب قبر نے کہا 70,000 قرآن میں نے پڑھ لیا قبر میں۔ کتنی 70,000 قرآن میں نے پڑھ لیا۔ بندے کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے، قبر والے نے کہا یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے یہ مجھے دے دو، اور جو میں نے 70,000 قرآن قبر میں پڑھائی تو لے جاؤ۔ اب تو زور سے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ نصف المیزان۔ جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے میرے اللہ کا ترازو اعلیٰ ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ یملأ، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو پھر پورا کا پورا ترازو ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب بندہ تکبیر کہتا ہے تو ساتوں آسمان زمین بھی ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے میرا لال پاک پیدا ہوا، صاف پیدا ہوا اللہ کے پاک پیغمبر، اور تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو اسے ختنہ بھی کروانا پڑتا ہے۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو روتا ہوا ہے، چیخیں مارتا ہوا ہے، جب چیخ لگتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں مبارک ہو بچہ پیدا ہو گیا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، فاطمہ بنت اسد بتاتی ہیں دنیا کے بچے روتے ہوئے دیکھے آمنہ کے لال کو مسکراتا ہوا دیکھا۔ جبرائیل جی رب جلیل آج جاؤ میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب میرا محبوب پیدا ہو جائے اسے فوراً اٹھا کے سجدہ ریز کر دینا، تاکہ میرے محبوب کی پہلی نظر نہ ماں کے چہرے پہ جائے نہ باپ، تو ہے نہیں باپ تو پہلے چلا گیا،
نہ ماں کو دیکھے نہ دادا کو دیکھے نہ درو دیواروں کو دیکھے، بلکہ سجدہ میں ڈالے گا تو پہلی نظر سے میرا محبوب مجھے ہی دیکھے گا۔ فرمایا سجدہ دیا، سجدے سے سیدھے ہوئے تو مسکرانے لگے، ایسے آپ کا تبسم تھا کہ ساری زندگی رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، مسجد عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر اندھیری کالی رات میں میری سوئی گر گئی، میں نے کہا کملی والا سوئی گر گئی، ذرا مسکرائیں تو صحیح۔ آپ مسکرائے، نور کی ایسے کرنیں آ کے رخ انور سے باہر آئیں تو کمرہ بھی روشن ہوا تو میں نے سوئی فوراً اٹھا دی۔ وہ نور کی شعائیں یہ اب کمرہ آمنہ سے باہر آئیں، مکہ کو روشن کر دیا، کعبے کو روشن کر دیا، بلکہ پورے فلک کو بھی روشن کر دیا، مشرق و مغرب کو روشن و منور کر دیا۔ ایک راہب ایک ٹھہرا تھا صبح آدھی رات کی عبادت کے لیے، اس نے دیکھا پہاڑ جھوم رہے ہیں، اس نے دیکھا درخت سجدہ ریز ہیں، اس نے دیکھا آسمان کے ستارے کعبے کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس نے بھاگ کے تورات کو کھولا، تورات میں لکھا ہوا ہے جس گھڑی دنیا میں یہ منظر ہوگا کہ پہاڑ جھومیں گے، درخت سجدہ ریز ہوں گے، ستارے کعبے کے اوپر آئیں گے، اس گھڑی میں آمنہ کے لال اللہ کے محبوب پیدا ہو جائے۔ اس نے فوران کی چوٹی پہ چڑھ کے آواز دی، مکہ والوں کو، مدینے والوں کو، شام والوں کو، یمن والوں کو، سب کو اس نے ایک ہی مخاطب کر کے کہا کہ وہ پیغمبر جس کا صدیوں سے انتظار تھا، سالوں سے انتظار تھا، صرف ہمیں نہیں زمین کو بھی تھا، آسمان کو بھی تھا، چاند کو بھی تھا، ستاروں کو بھی انتظار تھا، سورج کو بھی انتظار تھا۔ چاند کو انتظار تھا یا نہیں؟ دو ٹکڑے ہونے کے لیے انگلی کا اشارہ۔ ایک نواب اجال آیا، کہنے لگا اگر تم چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ مکہ والے بھی کلمہ پڑھ لیں گے، مدینے والے بھی کلمہ پڑھ لیں گے، میں یمن والوں کو بلاؤں گا وہ بھی پڑھ لیں گے، میں شام والوں کو بلاؤں گا وہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن دن ہم بتائیں گے، 14ویں کا چاند ہوگا، جگہ ہم بتائیں گے، ابھی کویت پہاڑی ہوگی، ٹائم ہم بتائیں گے۔ جب ٹائم طے ہو گیا، یمن میں اطلاع گئی کہ دیکھنا ہے تو آ جاؤ، تاکہ اس کی نیت یہ تھی چاند تو ٹکڑے نہیں ہوگا، ہم سارے مل کے بکھلا دیں گے۔ آمنہ کے لال اس معجزے کو دیکھنے کے لیے ایک بندہ یمن سے بھاگا، مکہ پہنچا، رات کو 14ویں کا چاند ہے، آمنہ کے لال جبل ابی قبیس پہ چڑھے، رب کی طرف نظر ڈالی، چاند کو نہیں رب کو دیکھا، اور اب اللہ سے فرمانے لگے اللہ، اب فرمایا میرا محبوب چاند بھی میری مخلوق، تو بھی میری مخلوق، اور یہ جو آئے ہیں تیرا امتحان لینے یہ بھی میری مخلوق، ہم چاہیں تو ان کی زبانوں کو گم کر دیں، ہم چاہیں تو ان کے دماغوں کو مفلوج کر دیں، ہم چاہیں تو زمین پہ زندہ گاڑ دیں، ہم چاہیں تو پہاڑی پہ چڑھا دیں، ہم چاہیں تو یہ سارے کلمہ پڑھنے لگ جائیں، لیکن فرمایا نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، میرا محبوب معجزہ ضرور ہوگا، ان پہ اثر نہیں کرے گا، لیکن جو قیامت تک لوگ آئیں گے آپ کی امت والے اس سارے کی معجزے کو سن کے سیراب ہوتے جائیں گے۔ فرمایا آمنہ کے لال نے چاند کو اشارہ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ چاند چاند کر دے، اگر ہم اس کو بے نور کر دیں قیامت تک یہ چاند ہی نہ دیکھ سکے۔ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ فرمایا اشارہ تو کرو، چاند دو ٹکڑے ہوا، لکیر نہیں، آدھا چاند ادھر چلا گیا، آدھا سامنے ٹھہرا رہا، دوسرے پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، دیکھو کہاں گیا، وہ کہتے وہاں چلا گیا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ نہیں، جادو کا اثر آنکھ پہ 3 منٹ رہتا ہے، یہ پورے 3 گھنٹے تک چاند دو ٹکڑے کھڑا رہا۔
آمنہ کے لال نے فرمایا دیکھ لیا۔ ابو جہل کہنے لگا ہم سمجھتے تھے آپ کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آج پتہ چلا آپ کا جادو آسمانوں تک بھی چلتا ہے۔ اور یمن والا بندہ کہتا ہے کہ جب یہ میں نے معجزہ دیکھا میں آپ کے قدموں میں جا بیٹھا، میں نے کہا ایک بات اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں کلمہ بھی پڑھ لوں گا۔ کیا بات؟ وہ کہنے لگا اگر میرے دل کا غم بتا دیں کہ میرے دل میں کس چیز کا غم ہے جو مجھے کھائے جاتا ہے، اگر وہ آپ مجھے بتا دیں تو میں ابھی کلمہ پڑھوں گا۔ آمنہ کے لال مسکرانے لگے اور میں بتاؤں تیرے دل میں کیا غم ہے اور غم کی آگ لگی ہے؟ انہوں نے کہا بتائیں۔ آمنہ کے لال آقا علیہ السلام فرمانے لگے تجھے اللہ نے ایک بیٹی دی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، تیری وہ بیٹی معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، دماغ سے پاگل ہے، معذور بیٹی ہے تیرے گھر میں؟ ہاں جی، تجھے اسی کا غم کھایا جاتا ہے کہ تیری اتنی معذور بیٹی گھر میں پڑی ہے، ہر وقت اسی کے بارے میں غم کرتا ہے، سوچتا ہے۔ اس نے کہا واقعی یمن میں بیٹی کو چھوڑ آیا ہوں، آج تک آپ یمن نہیں گئے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا؟ تو آپ نے فرمایا پھر میری بات بھی سنو، میں نے تجھے جب یہ بتایا میرے رب نے مجھے اطلاع دی تیری بیٹی کو رب نے ٹھیک کر دیا۔ کو ٹھیک کر دیا، وہ اندھی نہیں رہی، وہ پیری نہیں رہی، وہ گونگی بھی نہیں رہی تیری بیٹی، وہ نہ لنگڑی رہی نہ لولی رہی، بلکہ جاؤ تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ وہ گھر پہنچا خوشی کے مارے، جا کے دیکھا بیٹی تندرست ہے، بینائی بھی ہے، گویائی بھی ہے، سماعت بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، عقل بھی ہے، بلکہ کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تو اس نے کہا تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ میں تو آج پہنچا ہوں گھر میں۔ یہ کوئی خاص بیماری ہے بولنے کی؟ اللہ کے بندے میں بول نہیں رہا، کافی نہیں ہے، 2-3 منٹ کی بات ہے، بات نبی علیہ السلام بھی کر، میں نے ابھی تو اپنی بات کی ہے کہ میں سارا دن کتنی تکلیف میں تھا، میرے پورے دانتوں میں درد ہے، میرے سر کی ہڈی کھوپڑی کے ایک ہندے میں درد ہے، اور صبح سے میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، تکلیف کی وجہ سے۔ میں اتنی زبر کر کے نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے میری تکلیف دور ہو گئی ہے، یہ بھی ایک آپ کا موضوع۔ سبحان اللہ کہتے ہو لگتا ہے میری تقریر ہی سن رہے ہیں آپ، پھر میں دیکھتے ہیں جو کرنے لگ جاتے ہیں، آپ ادھر بھی جواب دے دیتے ہیں ادھر بھی جواب دے دیتے ہیں۔ بس میری بات 2 منٹ سنے میں انشاءاللہ 3 منٹ کا ختم کرتا ہوں۔ ختم کروں گا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ شکر ہے والے دوں نے کھیل کر ہی کیے تھے، میں تاکہ گھروں لڑ کے آئے بیٹھے سارے، ایک مہینہ تو لڑنے بیٹھے ہو، 2 دن لڑنے کو کچھ دکھ رہے ہیں، کیوں دکھ رہے ہیں؟ اللہ نے بڑھنے یہ جی مجلس اللہ اکبر، یہ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو گئے۔ اور چھوٹی مسجد بنایا، میں تو شروع سے کہتا ہوں مسجد ہو تو بڑی ہے۔ ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام سے کہنے لگا نوجوان، کہتا اگر آپ میرے باپ کا نام بتا دیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سوچ لے میں محمد تجھے بتا دوں گا تیرا باپ کون ہے۔ اس نے کہا مجھے بتا دے میرا باپ کون ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جا تیرے باپ کا نام فلاں ہے،
اگر تجھے یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ تیرا باپ کون ہے۔ بندہ بھاگا سیدھا ماں کے پاس، اماں صحیح صحیح بتا میرا باپ کون ہے۔ ماں رونے لگی، اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتا یہ بات تجھے کس نے کی ہے؟ اس نے کہا وہ مدینے والے آقا نے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میاں ذوق دے نہیں کھڑے تھے بے وجہ۔ جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے، چلو آپ میری کر دیکھتے رہے کدھر نہ دیکھا۔ آمنہ کے لال جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ نے چہرہ دیکھا، فرمایا آمنہ دیکھو ہم نے کیسا شہزادہ عطا کر دیا۔ حضرت آمنہ نے چہرہ دیکھا، انوارات دیکھے، اللہ اکبر، ایک نور تھا آمنہ کے لال کے ناک مبارک سے ایسے جاتا اوپر، نورن یعلو ہو، اوپر بھی جاتا تھا نیچے بھی آتا تھا، اوپر بھی جاتا تھا نیچے بھی آتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے غلام اسی نور کے منظر کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے نور کی کرنیں دیکھی مجھے اپنا سر کا تاج یاد آیا، میرا عبداللہ جانی مجھے یاد آیا، اور میں نے کہا آج عبداللہ ہوتا دیکھتا کہ رب ذوالجلال نے کیسا لال عطا کر دیا۔ پہلوانے کا کام میں نے گروہ کر اور پہلوان لکھے بیٹھے اور پہلوان لکھے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم دے۔ دوستو محسوس نہ کرے سو پریلیہ تو حضرت بیان چھوڑے دے میں اچھی گال کہیں اللہ دے گھر میں چور کرنا میں سمجھتا ہوں پر شخصیت بھی خلاف ہے۔ وہ تے ایسی جگہ جو گرفتار دوست انہیں سینے دودھ چلے ہونے ماشاءاللہ۔ یہ دروازہ بند کر دروازہ، یہ دروازہ بند کرنے کوئی نہ ہو، خان صاحب دروازہ بند کرنے کوئی نہ ہو، سینہ دے چاٹ دودھ چلے ہونے ایسی جگہ لکھڑی تمام دو دیکھ کر بیٹھ دیکھو حضرت بیان کرے سن۔ تو اب دوسری گانے دوسری پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آمنہ کے لال جیسا حسین اور جمیل کائنات میں کسی ماں نے جنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ بچی نے یہ بتایا، میں نے آپ کو بتا دی ہے، بچی نے یہ بتایا جب وہ کلمہ پڑھ رہی تھی تو باپ نے پوچھا کہ تو ٹھیک بھی ہوگی، کلمہ تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ تو اس نے کہا ابا مجھے نہیں ہے پتا، جب میں ٹھیک ہوئی تو اس چہرے والا شکل والا میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے خود کلمہ پڑھایا۔ ہم کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنہ کے لال جیسا حسین و جمیل کائنات میں کسی ماں نے جنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قد خلقت كما تشاء۔ فرمایا آپ جیسا حسین و جمیل کائنات
کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں کان وجوہ کالقمر، آپ کا چہرہ تو ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان پہ بھی سورج ہے. فرمایا شمسی خیر من شمس السماء، سورج آسمانوں کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا والشمس تطلع بعد الفجر، آسمانوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. والشمس تطلع بعد العشاء، جو ہمارا سورج ہے وہ تو آدھی رات کو بھی روشن و منور ہو جاتا ہے. حسان ابن ثابت نے بھی بتایا، اور وہ مدینہ کی انصار مدینہ کی بچی. اللہ کو مدینہ دکھائے، اللہ ہمیں مدینہ بھی دکھا اور ساتھ مدینے والا آقا بھی دکھا. وہ مدینہ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. جا کے دیکھو انوارات کی بارش ہے مدینے کے اندر. 70 ہزار فرشتہ روزانہ آسمان سے اترتا ہے، پھر قیامت تک اس کی باری بھی نہیں آتی. چھوڑنا دے رتیبہ گوارا نہیں، زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین، مگر چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. انصار مدینہ کی بچیاں آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. یا اللہ سے حاضی ہماری قبول و منظور فرما. یا اللہ مولا کو بشک محمد عطا فرما. یا اللہ پیارے حبیب الاسلام کی ہر ادا کا وارث بنا، مکمل سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینا عطا فرما. یا اللہ دن رات کے اسباب میں برہان بنا برکے بنا، وہ کن ضرور رکھتا نصیحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام جاری فرما. اس ملک کے کونے کونے